اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سنایا۔ یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج کی ابتدائی 10 آیتوں میں بیان کیا ہے، اور اس واقعے میں ہر مرد، ہر عورت اور ہر بچے کے لیے بہت بڑا سبق ہے آزمائش اور صبر سے متعلق۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اور اس کا مشیر ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے یہ جادو کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو سکھاتا تھا۔ راستے میں ایک پادری کا ٹھکانہ بھی تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تھا۔ اسے اس کی باتیں اچھی لگیں، پر جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب یعنی کہ پادری کے پاس بھی بیٹھ جایا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ اس نے راہب کو بتلایا۔ راہب نے اس سے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ چنانچہ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر اس جانور کو مارا، جس سے وہ جانور ہلاک ہو گیا اور وہ لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور یہ واقعہ اسے سنایا۔ راہب نے اسے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو۔ تمہارے علم اور تقوی کا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں، اور عنقریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ پس جب آزمائش کا یہ مرحلہ آئے تو تم میرا بھانڈا مت پھوڑنا، یعنی کہ لوگوں کو میرے بارے میں مت بتانا۔ اور یہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا، اور دیگر تمام بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری ہم نشیں اندھا ہو گیا۔ اس نے جب سنا تو وہ بہت سے ہدیے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے جو یہاں میں ساتھ لایا ہوں تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پس وہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ظاہری سے بات ہے، حدیث میں یہ بچہ کہا گیا ہے تو وہ جوان ہونے سے پہلے کی ہی بات ہے، اور اس بچے کا ایمان کتنا مضبوط ایمان تھا کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ ٹھیک ہونے کے بعد وہ شخص بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھا جس طرح کہ وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو پوچھا، تمہاری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔
بادشاہ نے کہا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا، حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ یعنی کہ اس کو اتنی سزائیں دی گئیں کہ اس کو پوچھتا تھا بادشاہ کہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے کہا ہے، حتیٰ کہ وہ برداشت نہ کر سکا سزائیں اور اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادرزاد یعنی جو پیدائشی اندھے اور کوڑی ہیں ان کو درست کر دیتا ہے، اور تو فلاں فلاں کام بھی کر لیتا ہے۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزائیں دیتا رہا، حتیٰ کہ اس بچے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ پس راہب کو بھی پیش کیا گیا۔ راہب سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرہ منگوایا، وہ آرہ ہوتا ہے نا لکڑی چیرنے والا، وہ، اور اس آرے کو اس کے سر کے عین درمیان جو سر کا مانگ والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر رکھ دیا اور اس کے سر کو چیر دیا، یعنی کہ اس جو راہب تھا اس کے سر کو چیر دیا، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال 2 حصے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین درباری کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ۔ وہ شخص جو سب سے پہلے اس بچے کے پاس گیا تھا تو اس کو لایا، یعنی کہ وہ جو اندھا تھا، لیکن اس شخص نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں۔ چنانچہ آرا اس کے سر کے مقام پر بھی رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو بھی چیر دیا گیا، جس سے اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر لڑکے کو پکڑ کر لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پر چڑھا دو۔ جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ اور اس سے اس کے دین کے بارے میں پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ درباری اسے لے گئے اور اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ لرزا جس سے وہ سب نیچے گر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا، یعنی کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا اور وہ کہاں ہیں؟ تو لڑکے نے کہا ان کے مقابلے میں مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنا مضبوط ایمان ہے۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور ان سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور کشتی میں سوار کرواؤ اور سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے کر گئے۔ اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور یہ سب پانی میں ڈوب گئے۔ یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا، یعنی کہ انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتلاؤں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھ، پھر یہ الفاظ پڑھ۔ وہ الفاظ تھے بسم اللہ رب الغلام۔ یہ الفاظ اس لڑکے نے کہا تھا کہ یہ الفاظ پڑھ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ بسم اللہ تو ہم پڑھتے ہیں
اور رب الغلام جو اس غلام کا یعنی جو اس لڑکے کا رب ہے، تو پھر مجھے تیر مار۔ جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر پھینکا۔ تیر اس کی کن پٹی پر لگا، لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو رب کائنات کی حقیقت اور الہ واحد کی توحید ان کے سمجھ میں آ گئی، یعنی کہ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ رب کوئی اور ہے۔ وہ جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ چنانچہ وہ تمام لوگ بے اختیار پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا، آپ کا خطرہ سامنے آ گیا، سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی کہ جو بادشاہ کے قریبی لوگ تھے وہ ایمان لے کر نہیں آئے، تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ آپ تو ڈرتے تھے، اسی وجہ سے بادشاہ نے اس راہب کو بھی مار دیا، اسی وجہ سے بادشاہ نے اپنے مشیر یعنی کہ خاص وزیر تھا، تو وزیر نے بھی دیکھیے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے، میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہوں، تو میں کیوں اس عہدے کو چھوڑوں تو ایمان کو چھوڑ دوں۔ اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہا اور اسی پر اس نے جان دے دی اور وہ شہیدوں میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے خندقیں کھود دی جائیں۔ پس خندقیں کھود دی گئیں اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں پھینک دو، یا اس سے کہا جائے کہ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جتنے بھی لوگ ایمان لے کر آئے تھے، بادشاہ نے تمام لوگوں سے کہا اگر تم اپنے ایمان سے پھر جاتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم اپنے ایمان سے نہیں پھرتے تو تم اس آگ میں کود جاؤ۔ جتنے بھی ایمان والے لوگ تھے وہ اس آگ میں کود گئے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا، اور وہ عورت ایسا کرنے سے جھجک رہی تھی۔ اس کا بچہ بہت چھوٹا تھا۔ اس نے سوچا میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ عورت آخر میں اکیلی رہ گئی تھی، باقی تمام ایمان والے آگ میں پھینک دیے گئے تھے۔ تو اس عورت نے سوچا کہ میں اس طرح جھوٹ بول دیتی ہوں اور اپنے بچے کو بچا لیتی ہوں، کیونکہ کوئی ایمان والا تو ہے ہی نہیں جو مجھے دیکھے گا۔ تو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور اس نے کہا میری ماں تو حق پر ہے اور کود جا، تو وہ عورت بھی آگ میں کود گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ایسی عمر میں بات کی جب کوئی بچہ بات نہیں کرتا، انہی میں سے ایک یہ بھی بچہ تھا۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے میں جو ہمیں سب سے پہلے سبق ملتا ہے، پہلے تو وہ ایک راہب شخص تھا، اس کو پتہ تھا کہ اگر میں اس بچے کو ایمان کی دعوت دوں گا تو مصیبت مجھ پر آنے والی ہے، پھر بھی اس نے اپنے ایمان کو نہیں چھپایا اور بچے کو تعلیم دیتا رہا۔ پھر وہ وزیر تھا، وزیر کا ایمان کتنا زیادہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہے، اس کے باوجود اس نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا اور وہ شہید ہو گیا۔ اس نے دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا پسند کیا، تو پھر اللہ کے ہاں بھی اس نے بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اور پھر تیسرا یہ بچہ تھا جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ہر موقع پر اس نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کو کوئی بھی مشکل پیش آئی اس نے صرف اور صرف اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ پھر آخر میں جب اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا نام لے کر مارنا تب میں مروں گا، یہ بچے کا مضبوط ایمان تھا۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے ایمان کتنے مضبوط ہیں۔ ہم پر جب کوئی مصیبت، جب کوئی آزمائش یا پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟
کیا ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا غیر اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، یا دوسروں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں جو ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہماری مشکلیں حل کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ مشکلیں حل کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا اور آزمائشوں سے نکالنے والا، آزمائشوں میں ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے مومن کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آزمائشوں سے نکالتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ آزمائشوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر ہمت، حوصلہ، صبر اور شکر ہونا چاہیے۔ اور پھر بستی کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس بچے کا اتنا مضبوط ایمان دیکھا، تو وہ صرف اس بچے کے ایمان کو دیکھ کر ہی تمام لوگ ایمان لے آئے، اور پھر ان تمام لوگوں نے بھی اس ایمان کی خاطر اپنے جانیں دے دیں اور شہید کہلائے۔ اس حدیث میں ہمیں بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دین کی راہ میں جو بھی مشکلات آئیں انہیں صبر اور عزیمت سے، ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ دین کی مصلحت کا تقاضا ہو تو جان تک قربان کر دی جائے۔ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور انہیں اپنے بندوں کے ہاتھوں سے ظاہر کرواتا ہے۔ قرآن کریم کی صداقت کا اظہار ہے کہ اس نے اصحاب الاخدود جیسے نہایت محتم بالشان تاریخی واقعات کو بیان فرمایا ہے، جس میں سے ہمیں بہت زیادہ سبق ملتے ہیں اور ہم ان واقعات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ زمانہ انہیں فراموش کر چکا ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سورۃ البروج کی پہلی 10 آیات میں واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن قرآن میں اس کی تفسیر نہیں بیان کی گئی۔ اس کی تفسیر ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ اگر حدیث میں کھائی والوں کا یہ واقعہ بیان نہ ہوتا تو اصحاب الاخدود کی صحیح حقیقت ہمیں معلوم نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، یہاں سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ دین کی راہ میں جتنی بھی مشکلات آئیں کہ ان پر صبر سے اور شکر سے اور ہمت سے مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جہاں دین کی مصلحت کا تقاضا ہو تو وہاں پر جان بھی قربان کر دینی چاہیے۔ اور پھر حدیث کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ ہمیں جب بھی کوئی ایسی بات قرآن میں سمجھ نہ آئے تو ہم اس کا حوالہ حدیث سے ہی دیکھتے ہیں، تب ہی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ آج ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے، کیا ہم دین کی خاطر قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم آزمائش پر صبر کر سکتے ہیں؟ ہم صحیح راستے کو چنتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستہ عطا کیا ہے، اور آزمائش کا بھی یہ سوچ کر مقابلہ کریں کہ آزمائش میرے اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ آج یہ واقعہ اپنے سامنے رکھیے گا اور ضرور سوچئے گا کہ ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا۔ کتنی آزمائشیں ان لوگوں پر آئیں، ان لوگوں نے صبر سے کام لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کی سب آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، وہ انسان اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ یہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، دلوں کو مضبوط کرنا ہے، خود کو قرآن اور حدیث سے جوڑنا ہے، تاکہ ہم اپنے لیے دنیا بھی بہتر کر سکیں اور آخرت بھی بہترین کر سکیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس وقت ہی نہیں پڑھا جاتا، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہر مصیبت، ہر پریشانی، جو بھی ایسی پریشانی ہو، جو بھی ایسی مصیبت ہو جس سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس پر ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک کلمہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ بہت محبوب ہے جب کوئی انسان مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ کلمات ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اور مجھے امید ہے آج بھی آپ نے اس واقعے سے کچھ نہ کچھ اچھا ضرور سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔